مردم شماری کیا ہے اور کیوں ضروری ہے؟ تعداد، شرح نمو، شرح اموات، حاصل خواتین کی تعداد، لڑکیوں کی تعداد، ملک کے اندرونی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد، اور شرح بیرونی ملک کام کرنے والوں کی تعداد، غیر شادی شدہ لوگوں کی تعداد، خواہ خواتین ہو یا حضرات، اور شادی شدہ افراد کی تعداد خواہ لڑکی ہو یا لڑکا، گھروں کی تعداد، کتنے مکانات ہیں، کتنے درخت ہیں، کتنے پھول پودے ہیں، زراعت، کھانے پینے کے لیے یقیناً ہمیں گندم چاہیے، چاول چاہیے، تیل چاہیے، آٹا چاہیے، گھی چاہیے، یہ ساری چیزیں ضروریات زندگی ہے، یہ چیزیں زراعت کے معجون منت ہم تک پہنچتی ہے۔ صنعت کیا ہے، کتنی مل فیکٹریز ہے، آپ کی ضرورت کیا ہے، جب ضرورت کے مطابق آپ کی چیزیں آنے لگیں گی، پیداوار میں اضافہ آپ کرنے لگیں گے، آپ اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے لگیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا آپ کا خرچ اتنا ہے، آپ کے کھانے والے لوگ اتنے ہیں، اور اسی حساب سے آپ اپنا بجٹ بنائیں گے۔ بجٹ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ منزل شماری یا مردم شماری کریں گے، کتنے آپ کے گھر میں افراد رہتے ہیں اور کتنے مہمان آتے ہیں، آپ کے دوست کے کتنے دوست، آپ کے بچوں کے کتنے دوست، آپ کے کتنے دوست، آپ کی ماں، بہن، بیوی، بیٹیوں کے کتنی سہیلیاں آتی ہیں، تاکہ اسی حساب سے آپ انکم کو بڑھانے کی جدوجہد کریں گے۔ مردم شماری ملک میں لوگوں کی تعداد شمار کرنے اور ان کے بارے میں معلومات جمع کرنے کا عمل ہے، جو عموماً ہمارے ملک میں 10 سال کے بعد مردم شماری کا عمل شروع ہوتا ہے، 2027 میں کہ مارچ کے مہینے سے شروع ہوگا، مگر وہ بھی سیاست کے نظر ہو جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اگر انہیں ہونے لگے تو مردم شماری میں ایک ایک پودے تک کو وہ مینشن کریں گے، ایک ایک گھر کے، محلے کے، ملک میں رہنے والے لوگوں کے تمام قوائف کو وہ اکٹھا کریں گے۔ لیکن مردم شماری کی اہمیت سے ہمارے بڑے یا تو ناواقف ہیں، یا سست روی کا شکار ہیں، یا کوئی مالافائڈ انٹینشن ہے، کوئی بدنیتی ہے، اور بدنیتی بات سمجھ میں مجھے نہیں آتی، کیوں؟ اس میں فائدہ تو سب کو ہے، نقصان کسی کو نہیں۔ تو مردم شماری ملک میں لوگوں کی تعداد شمار کرنے اور ان کے بارے میں معلومات جمع کرنے کا عمل ہے، جو عموماً 10 سال کے وقفے سے ہمارے ریاست میں ہوتی ہے، اور یہ معاشی منصوبہ بندی، یعنی کتنی آمدنی، کتنا خرچ، اور حکومتی پالیسیوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، انتہائی اہم ہے۔ اس سے کل آبادی، آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں یہ بھی ایک آبادی ہے، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں کتنے لوگ ہیں آباد رہتے ہیں، کتنے لوگ آباد ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ نکاس کا راستہ، تاکہ روڈ، تاکہ فائر بریگیڈ، تاکہ ضروریات زندگی کی تمام چیزوں کو آپ اکٹھا کر سکیں، حاصل کر سکیں، آپ ترقی کی طرف آگے بڑھیں۔ کل آبادی، مرد کی کتنی، عورت کی کتنی، شرح پیدائش لڑکی کی کتنی، لڑکیوں کی کتنی، لڑکوں کی کتنی، شرح اموات یعنی موت کی تعداد ہر روز، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال کس قدر ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ روزگار، امپلائی اینڈ امپلائمنٹ، روزگار کی صورتحال جیسی اہم معلومات حاصل سینسس کے ذریعے، مردم شماری کے ذریعے کی جاتی ہے ترقی یافتہ قوموں کے یہاں۔ مردم شماری کا مقصد آبادی کا تخمینہ لگانا، ملک میں موجود کل افراد، ان کی جنس، مرد، عورت، بچہ، لڑکی، لڑکا، عمر ان کی کیا ہے، اور شرح پیدائش یعنی برتھ کے جو شرح ہے، ریشو ہے، وہ کس قدر ہے، اموات کا درست تخمینہ لگایا جاتا ہے۔ معاشی اور سماجی منصوبہ بندی، حکومتی اداروں کو ملک کی معاشی اور سماجی ضروریات کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتی ہے، مدد فراہم
کرنا تاکہ وسائل کی درست تقسیم، یعنی آمد کی پیسہ ہو یا کھانے پینے کی چیز ہو یا لباس ہو، کچھ بھی ہو، اس کی تقسیم کی منصوبہ بندی ہو سکے مردم شماری کے ذریعے کی جاتی ہے۔ محدود وسائل کی تقسیم ہوتی ہے، مختلف علاقوں میں آبادی کی تقسیم اور نقل مکانی کے رجحانات کا جائزہ لینا تاکہ صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کو بہتر بنایا جا سکے۔ آپ کے شہر میں پچھلے سال کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ کہاں سے آئے، کوئی بھاولپور سے، کوئی پنڈی سے، کوئی کوئٹہ سے، کوئی منڈی، ادھر ادھر سے جو آئے، یہ سب مردم شماری میں گنتی کی ضرورت ہے۔ اور پورا سال کوئی شخص اگر ایک شہر میں رہتا ہے اور وہی کا کھانا پینا استعمال کر رہا ہے، وہی نوکری کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، وہی خرچ کر رہا ہے اور وہی کے پانی، بجلی، گیس اور سیوریج کے تمام سہولتوں کو انجوائے کر رہا ہے، تو اس جہاں یہ ساری چیزیں ضروریات زندگی کو وہ استعمال کر رہا ہے، وہی مردم شماری میں اس کا مستقلاً نام ہونا چاہیے، پتہ بھلے سے اس کے گاؤں کا ہو، شہر کا ہو، لیکن جو جہاں پورے مکمل ایک سال 2026، 2025، 2030 ایک سال جہاں رہ چکا، وہاں ہی سے وہیں سے اس کا ہونا چاہیے۔ اور مردم شماری میں پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اگر نوکری کر رہا ہے، اس سے پوچھیں گے بھائی اگلے سال آپ پنڈ، گاؤں، شہر اپنے تو نہیں چلے جاؤ گے، ملک کے دوسری جگہ تو جاؤ گے؟ اگر وہ بولتا ہے ہاں تو ٹیمپرری آپ لکھ دیں، وہ بھی لکھ دیں گے آپ، کیونکہ نیکسٹ جب 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد یا جب بھی مردم شماری کیا جائے تو یہ آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے کہ فلاں شخص، فلاں گھر والے نے یہ کہا تھا، یہ لکھا ہوا تھا۔ ہر ایک چیز کمپیوٹرائز ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے ساری چیزوں کو محدود اور سیف کیا جا چکا ہے۔ محدود وسائل کی تقسیم، مختلف علاقوں میں آبادی کی تقسیم اور نقل مکانی، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو لوگ ہجرت کرتے رہتے ہیں، اس کے رجحانات کا بھی جائزہ لینا تاکہ صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کو بہتر بنایا جا سکے۔ اسی لیے مردم شماری نہایت ہی ضروری ہے۔ انتخابی اور سیاسی عمل، انتخابی حلقوں کی تشکیل، انتخابی حلقوں یعنی ووٹ دینے کا جو حلقے ہوتے ہیں، اس کی تشکیل اور سیاسی نمائندگی میں مدد مردم شماری کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ انتخابی اور سیاسی عمل بہتر اور بہتر طریقے سے آپ انجام دے سکتے ہیں۔ مردم شماری کیوں ضروری ہے؟ مردم شماری کی مدد سے گھر کے وسائل کا صحیح اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کتنی آمدنی ہے اور کتنے کھانے والے لوگ ہیں، اور یہ منصوبہ بندی کے لیے ضروری ڈیٹا فراہم کرتی ہے مردم شماری کے ذریعے۔ یہ حکومت کو لوگوں کی ضروریات کو سمجھنے اور لوگوں کی ضروریات کی لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ایک پالیسی بنائی جاتی ہے۔ پالیسیاں بنانے میں مردم شماری مدد کرتی ہے۔ یہ روزگار اور نقل مکانی جیسے سماجی مسائل پر تحقیق کے لیے بھی معلومات فراہم کرتی ہے۔ مردم شماری میں حصہ لیجیے۔ اگر مردم شماری والے آپ کے گھر میں آئیں، پوائنٹنگ کریں، آپ اس پر توجہ دیں اور اپنا نام ضرور اندراج کروائیں تاکہ پتہ ہو کہ آپ اس جگہ، اس شہر، اس گھر میں اتنے سال سے آباد ہیں اور آگے بھی آپ رہیں گے اس شہر میں۔ اس شہر کی تمام چیزوں کو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ جب کر رہے ہیں تو اسی قدر اگر حکومتی لیول کا ہوگا، مردم شماری میں آپ کا نام ہوگا، تو حکومتیں آپ کو آپ کی نیڈ کے مطابق چیزیں فراہم کریں گی۔ حکومتیں کیا فراہم کرتی ہیں؟ روٹی کپڑا مکان تو حکومتیں نہیں فراہم کرتی، لیکن جاب کریٹ کرتی ہیں۔ روٹی کپڑا مکان تو حکومتیں نہیں فراہم کرتی، لیکن جو کھاتے پیتے ہیں اس کے نکاسی کے لیے سیوریج کا سسٹم بنایا جاتا ہے۔ روٹی کپڑا مکان تو حکومتیں نہیں فراہم کرتی گھر بیٹھے، مگر آپ کو کاروبار کے لیے
اپرچونٹیز دی جاتی ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی سانحہ ہو گیا، آگ لگ گئی، کوئی بھی واقعہ ہو گیا، تو ہر محلے میں، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک فائر بریگیڈ کا سسٹم ہوگا، ایمبولینس اپ ٹو ڈیٹ کا نظام ہوگا. آپ روزگار کے مواقع گورنمنٹ فراہم کرتی ہے، کیونکہ روزگار آپ خود پیدا نہیں کر سکتے. آپ اگر کہیں کوئی کاروبار بھی کریں گے تو آپ پھر بھی حکومتوں کے، ریاستوں کے قوانین کے محتاج ہیں، اس پر ڈپینڈ کریں گے. مردم شماری زندگی کے مسائل کو حل کرنے میں یہ بنیادی اور پہلا قدم ہے. اپنا اندراج ضرور کروائیے، ایک ذمہ دار شہری بنیے. آپ چھوڑیے، مت دیکھیے رائٹ اینڈ لیفٹ، مت دیکھیے آگے پیچھے کون کیا کر رہا ہے. اپنی زندگی کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، کیونکہ یہی بچے آپ کے کل بڑے ہوں گے تو آپ کے کام آئیں گے. آپ کے وسائل یہ بچے استعمال کر پائیں گے. مردم شماری کے اور بہت سارے فوائد ہیں. جڑے رہیے، دیکھتے رہیے. اسلم پرویز کو نیکسٹ گفتگو کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.